الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فرشتوں پر ایمان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 174، فرشتوں پر ایمان. فرشتوں کے لیے عربی میں لفظ ملائکہ استعمال ہوتا ہے، جس کا واحد ملک ہے. ایک ملک ہوتا ہے جو بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک ملک ہوتا ہے جو فرشتے کے لیے، جس کا مطلب ہے، اور یہ لفظ الوکا سے ہے. الوکا یعنی میم لام کاف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، حمزہ لام کاف سے ہے، الکا، جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا. تو ملائکہ یعنی فرشتے جو ہیں ایک پوشیدہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی مخلوق ہے، یعنی ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں. ان میں ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت موجود نہیں، یعنی یہ الہ نہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا اور ان کو اپنے تمام احکام پوری طرح بجا لانے اور انہیں نافذ کرنے کی قدرت اور قوت عطا کی ہے. یعنی جو کام ان کے ذمے ہوتا ہے پھر ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ کر گزریں، اور وہ کر لیتے ہیں. ان کو یہ قوت بھی دی جاتی، یعنی صرف کام نہیں دیا جاتا بلکہ کرنے کی قوت بھی دی جاتی ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات کام ڈیلیگیٹ کر دیے جاتے ہیں لیکن اتھارٹی نہیں دی جاتی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ نام کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں پاتا. لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کام بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اتھارٹی بھی دیتے ہیں. فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے کہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. رسول اس پر ایمان لایا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی اس پر ایمان لائے. ہر ایک اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. تو فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے جو 6 لازمی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے. اگر کوئی شخص ان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن پر بھی ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا، وہ مومن نہیں ہوتا. اور وہ 6 ارکان کیا ہیں؟ اوپر ذکر کیا گیا ہے، اللہ، ملائکہ، کتب، رسل اور آخرت، جس کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن دوسری جگہوں پر ہے، اور تقدیر، اللہ کی طرف سے لکھی گئی اچھی بری تقدیر پر ایمان. لہذا فرشتوں کو تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا.
آپ دیکھیں کہ بعض لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور باقی بھی بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کے بارے میں ان کے نظریات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ ان کو، کیونکہ وہ ہر چیز کو عقل پہ پرکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جو چیز نظر ہی نہیں آتی، جو چیز دکھتی نہیں ہے، جس کو ہم سن نہیں سکتے تو اس کا وجود بھی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہمیں یہ غیبی علم میں سے جب ہمیں بتا دیا گیا تو ہمارے ایمان کا امتحان ہو گیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے ہر ایک کو نظر بھی آتے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا نہیں بنایا. فرشتوں کا تعلق عالم غیب سے ہے، عالم غیب سے ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سی خبریں بتلائی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ان کے متعلق معلومات دی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان پر ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ فرشتوں پر ایمان میں مدرجہ ذیل امور شامل ہیں. نمبر 1 کہ فرشتے اپنا وجود رکھتے ہیں. اس بات پر پختہ ایمان کہ ان کا ایک وجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا بدن لطیف نور سے بنایا ہے اور انہیں اپنی قدرت اور ارادے سے کائنات کے انتظام کے لیے مقرر فرما دیا. ان کے مادہ تخلیق کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی کس میٹر سے یہ پیدا ہوئے؟ فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو جیسا کہ تمہیں بتایا گیا ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. ان کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی. جنات کی تخلیق بھی انسانوں سے پہلے ہوئی ہے، انسان سب سے آخر میں آئے ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اطلاع دی تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین پیدا کرنے والا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی؟ تو اس کا ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کی وضاحت نہیں ہے. لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے پہلے ہوئی ہے، کیونکہ صراحت سے آتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں یہ بنانے والا ہوں، بنانے جا رہا ہوں، یوں کہہ دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے تخلیق آدم سے پہلے بھی موجود تھے. پھر یہ کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ فرشتے انسانی صورت اختیار کر سکتے ہیں. مریم علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا گیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. کس نے؟ مریم علیہ السلام نے. تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ جبریل کو بھیجا، تو اس نے ان کے لیے ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کر لی، یعنی ایک مرد کی شکل بنا لی. جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آپ کے پاس آنے کا ذکر بھی صحیح حدیث میں آتا ہے. کون سی حدیث ہے وہ؟ حدیث جبریل ہے. اسی طرح جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں اکثر وہی لے کر آتے. انسانی شکل و صورت میں ہوتے ہوئے بھی فرشتے انسانی خواص اور ضروریات سے بے نیاز ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل و صورت میں آئے تو انہوں نے انسان سمجھ کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، تو فرشتوں نے ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بھنے ہوئے بچڑے تک نہیں پہنچ پا رہے تو اس نے انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے خوف محسوس کیا. فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ جیسے انسان کہاں رہتے ہیں؟ انسان زمین پر رہتے ہیں، اور فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ آسمان پر. یس. اور اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ تسبیحات. یس. اور یہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے اور انہوں نے ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا تو انہوں نے نہیں کھایا. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم
قال الا تأکلون فأوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف بشرناہ وبشروہ بغلام علیم. فرشتوں کا کھانا جو ہے وہ تسبیحات ہیں. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل. اس سے ایک بڑی اچھی بات پتہ چلتی ہے. آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی اپنے خیال بتائے، جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو دل میں کیا خیال آتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جس وقت مجھے بھوک لگی اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو تسبیح شروع کر دوں تاکہ بھوک کی بے قراری ختم ہو جائے. اور جو لوگ ڈائٹنگ وغیرہ کر رہے ہوں اور زیادہ کھانے کو دل چاہے تو تسبیح کرنا شروع کر دیں. تسبیح سے دل کو تسلی ہوتی ہے، دھیان بڑھ جاتا ہے. روزے میں آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اچھا، دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا، تو دجال کے زمانے میں کھانے کی کیا مسئلہ پڑے گا؟ قحط پڑے گا اور وہ سارے ریسورسز پہ قبضہ کر لے گا. آپ دیکھیے کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت یو کے میں کیا ہو رہا ہے. تو آج صبح ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ 3 دن سے میں گھر سے باہر نکلی ہی نہیں. تو ابھی میری نیبر نے شاید کچھ کڑی بنائی ہے کچھ، تو میں انہوں کہا کہ پک کر لیں مجھ سے، تو قریب ہی تھی تو بس فوراً جلدی سے جا کے، کہ گھر سے نکلنے سے بھی ڈر رہے ہیں، اور اکیلے، خاص طور پر جو لوگ اکیلے ہوں. اب اللہ نہ کرے کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ رائٹس جو ہے وہ پرولونگ ہوتے ہیں تو کتنے دن لوگ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ گھر کا راشن کتنے دن چل سکتا ہے؟ کچھ آئٹمس تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت جلد پھر لینے پڑ جاتے ہیں، دودھ، بریڈ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں. تو اگر کسی کو پتہ چلے کہ دجال نکلا ہوا ہے تو جو ایمان والے ہوں گے وہ کیا چاہیں گے؟ کہ کہیں چھپ ہی جائیں. وہ جا کے اسے کنفرنٹ تو نہیں کریں گے. جی، یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. تو اگر آپ کتاب الفتن پڑھیں، پتہ نہیں آپ کے کورس میں ہے یا نہیں، کتاب الفتن ضرور پڑھنی چاہیے. فتنے کا زمانہ ہے تو اس میں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کی طرف جھانک کے بھی نہ دیکھو. جہاں کہ فتنہ ہو، فساد ہو، تو خواہ مخواہ اس کے اندر مت گھسو، کہ پھر بچ نہیں سکتا انسان. اور زندگی بڑی قیمتی ہے، اس میں کوئی بھی غلط ڈیسیژن جو ہے نا انسان کا، وہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے. تو اپنی آخرت اور انجام کا ہمیشہ فکر ہونا چاہیے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جو چیزیں جن چیزوں میں ہم کچھ کر نہیں سکتے نا، تو بلا وجہ ان کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں. ہمیں ہر چیز کا مکلف نہیں بنایا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ کسی مشکل کا شکار ہوں ان کے لیے دعا مانگیں، اور ویسے اگر کوئی مدد کر سکیں تو کریں. لیکن رسپانسبل کیسے ہو سکتے ہیں جو ہماری جو ہاتھ میں ہی نہیں کچھ، تو اس کے بارے میں محض باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں. سب سے قیمتی چیز ہمارے ساتھ ہے. پھر یہ کہ اور کیا جاننا چاہیے فرشتوں کے بارے میں، کہ فرشتے کے پر بھی ہیں، اڑتے ہیں، اور ان کے پروں کی تعداد میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. سورۃ فاطر میں ہے الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق
ما یشاء، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیامبر بنانے والا ہے، جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، وہ جو چاہتا ہے تخلیق میں اضافہ کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ رآ جبریل لہ ست مئۃ جناح، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا کہ جن کے 600 پر تھے، اصل شکل میں دیکھا۔ فرشتوں کے چلنے یا اڑنے کی رفتار کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً کوئی آپ اندازہ کریں، اسپیڈ آف لائٹ کیا پاسبل؟ اس سے تیز ہوگی نا جی، کیونکہ وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، کتنی قوت ہے ان کے اندر۔ ہاں، عصر اور فجر میں جو تو فرشتے چینج ہوتے ہیں۔ تم سوچتے ہو ہمارے ساتھ کیا کچھ لگا ہوا ہے، کیا کچھ لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نا اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ ہم کون ہیں۔ ہم اپنے آپ کو محسوس ہی نہیں کرتے، اپنے آپ سے ایسے غافل ہیں نا کہ پرواہ نہیں، اپنی ہی پرواہ نہیں ہمیں۔ ہم جی، ہم اپنے آپ میں نہیں ہوتے، ہمیشہ کسی نہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس کی فکر کرتے رہتے ہیں، اس کا غم یا اس کی۔ تو آپ دیکھیں کہ غم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان، یعنی ایک ہی طریقہ سے مراد میرا یہ نہیں ہوتا دیٹ از دی اونلی طریقہ، دس از ون آف دا طریقہ، ٹھیک ہے، کہ انسان اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرے ماضی سے اور مستقبل سے، اور حال میں جو نعمتیں ہیں ان کو محسوس کرے، اس پر فوکس کرے۔ اگر دن میں کئی دفعہ آپ یہ پریکٹس کریں گے نا تو آپ کے دل کو قرار آ جائے گا، ورنہ دوسروں کی باتیں، چیزیں، پریشانی کی خبریں، یہ سب انسان پہ حاوی ہوئی رہتی ہیں، اور اس طرح انسان اپنی انرجی کو گلاتا رہتا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ سوچئے جتنا مرضی ہم کسی چیز کے بارے میں پریشان ہو لیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مثلاً اگر کل کا دن اپنا قریب کا محاسبہ کر لیں اور اس سے سبق سیکھ لیں، کل کا دن جو میرا گزرا، اپنے آپ سے سوال کریں کیا میرے اندر کوئی پریشانی آئی؟ ہاں، وہ فلاں پریشانی تھی صبح سے مجھے، پھر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ اور جب رات سوئے اور دوبارہ اٹھے تو کیا ہوا؟ تو پھر سارا دن پریشان رہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اٹس نیچرل کہ ہم جو چیزیں ہماری ہاتھوں سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں ان کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم چلے پوری طرح ختم نہ صحیح منیمائز تو کر ہی سکتے ہیں نا، اور کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ خود کسی ایسی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی ساتھ انوالو کر لیتے ہیں، انہیں اپنی پریشانیوں کا خبرنامہ ضرور سنانا ہوتا ہے، اور پھر یہ کنٹیجیس ہوتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی ڈیتھ پہ آپ جاتے ہیں تو اس وقت اس ڈیڈ باڈی یا اس میت کی بات تھوڑی بہت ہوتی ہے، ایکسٹرا باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم؟ اپنی پریشانیاں، یعنی میرے دادا ایسے فوت ہوئے تھے، بھائی کو یہ ہو گیا تھا، فلانے کو یہ ہو گیا تھا، یعنی ہر کوئی اپنے عزیزوں کی فوتگی کی خبریں سنانے لگتا ہے وہاں بیٹھ کے۔ جب ہم کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں؟ اپنی بیماری یا اپنے گھر والوں کی، یا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب کسی کے کھانے پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میں کبھی غور کرتی ہوں، عام طور پر خواتین کے کھانے کی مجلسوں میں ساری گفتگو کھانے کے گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں اس سے بہتر کوئی بات نہیں، اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپریشیٹ کر دیں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں، بندے کا بھی شکر ادا کریں، اور اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی تو آپ پوچھ لیں کہ یہ کیسے بنائی ہے، دیٹس اٹ۔ پھر وہ اگلی پچھلی دادی نانی کی ریسیپیز وہاں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟
اور کئی باتیں کئی کئی دفعہ دہرائی جاتی ہیں، اور وقت کا ضیاع ہے. ہمیں تھوڑا سا ہم قرآن پڑھ گئے نا، ہمیں تھوڑا سا ان باتوں سے اوپر اٹھنا چاہیے، اپنی گفتگو کے موضوعات کو بدلنا چاہیے. آپ کو پھر اس کے لیے علم چاہیے، علم ہم حاصل نہیں کرتے، مزید باتیں سیکھتے نہیں. اگر آپ نے چلو کھانے پر ہی بات کرنی ہے تو پھر اچھے اور برے کھانوں کا بھی لوگوں کو فرق بتائیں، ان کے لیے کیا کھانا ٹھیک ہے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اور کیوں نہیں کھانا چاہیے. ہمارے ایک ٹیچر تھے جو میں گلاسکو میں گئی، 85 کی بات ہے، اس وقت میں 28 ایئرس کی تھی، ویری ینگ. تو ہماری کلاس میں وہ باتوں کے علاوہ، جیسے میں ابھی ایکسٹرا باتیں یہ فرشتوں سے متعلق تو نہیں ہے، تو میں سائڈ ٹریک پہ سائڈ ڈسٹریکٹ ہو گئی ہوں. لیکن یہ زندگی کی باتیں پھر کہاں آپ ملے مجھے کہ میں آپ کو سمجھاؤں. تو وہ کلاس میں کوئی بات ہوئی شوگر کی، تو کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں شوگر کی جو بوٹل ہے اس پہ لکھ کے رکھا ہوا پوائزن. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اتنے مزے کی چیز ہوتی ہے ہر میٹھی چیز، میں تو خود بہت میٹھا پسند کرتی. تو پوائزن، اس وقت نہ میں نے اس بات کو توجہ دی، نہ ہی میں نے زیادہ جاننے کی کوشش کی. اور وہ تو انٹرنیٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ جا کے گوگل کر کے مزید کچھ پڑھ لیں یا کچھ رائے لے لیں 2-4 لوگوں کی، تو پتہ چل جائے کہ واقعی ہے کہ نہیں. لیکن آج اتنے سالوں کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی پوائزن ہے. تو کچھ چیزیں اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی، وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. تو ایسے اچھے ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں، کیونکہ جن لوگوں کے پاس کچھ شیئر کرنے کو نہیں ہوتا انتہائی بور لوگ ہوتے ہیں. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. اب آپ اپنے آپ کو کسی ایک کیٹیگری میں، آپ ون آف دم، ایک کیٹیگری میں آپ، یا تو آپ کے پاس شیئر کرنے کو کچھ ہوتا ہے، کوئی کام کی بات ہوتی ہے، کوئی کسی کے علم میں اضافہ کرتے ہیں، کسی کی زندگی میں کچھ ویلیو ایڈ کرتے ہیں، کسی کو کوئی نفع نقصان کی بات کرتے ہیں. تو آپ ایک مفید اور کارآمد انسان ہیں، آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں، آپ دوسروں کو نفع پہنچا رہے ہیں. خیر الناس انفعہم، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے. یہ بہترین انسان کی کوالٹی حدیث کے مطابق ہے. اور کچھ لوگوں کے پاس سوائے اپنی بیماریاں بتانے کے اور سوائے اپنے مسئلے مسائل بتانے کے کچھ نہیں ہوتا، یا پھر چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں منہ بسور کے. یہ بری بری خبریں پالیٹکس کی، ادھر ادھر کی. آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے قرآن پڑھا نا اور آپ کو اس کا لطف آیا، تو یہ لطف ٹرانسفر ہونا چاہیے. آپ مجالس میں قرآن پر بات کرتے ہوئے کبھی بھی گھبرایا نہ کریں، اور جو بات کرنی ہو نا اس کو پہلے ذہن میں اچھی طرح، ویسے کسی بھی مجلس میں آپ جا رہے ہیں تو پہلے سے آپ ذہن میں سوچ کے جائیں کہ میں وہاں یہ بات شیئر کر سکتی ہوں، ٹھیک، تاکہ لوگوں کے اوپر آپ بوجھ بھی نہ بنے. کیونکہ بور لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دوسروں پہ بوجھ ہوتے ہیں، ان کی پریزنس جو ہوتی ہے وہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. اگر ایک مجلس میں سارے لوگ تھوڑی تھوڑی بات کر رہے ہیں اور ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا، تو دوسرے کیا کہیں، قرآن پڑھ کے یہ کیا بن گئے ہیں، کس کی بدنامی ہوگی؟ دین پڑھنے کی ہوگی نا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک نارمل انسان کی طرح بہیو کریں. آپ کو کوئی مزے کی بات آنی چاہیے، جھوٹ جھوٹ نہیں ہے لیکن ود ان لمٹس. اور کوئی اچھی کتابیں پڑھیں، اچھی معلومات حاصل کریں، پھر وہ شیئر کیا کریں. اسی طرح اپنے بچوں سے بھی، اب جب آپ بچوں سے ملتے ہیں تو ضرور پوچھتے ہیں نا کہ اور آپ سب ٹھیک ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، بس that's اچھی بات آپ کے لیے کیا ہے، کیا حدیث میں کیا بتایا گیا، اچھی بات کیا ہے؟ صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. تو صدقہ کیا کرے نا. ہر وقت پیسوں کا صدقہ تو نہیں ہوتا، باتوں کا بھی ہوتا ہے. جی جی استاذہ، ایک میں نے بات سنی تھی، اٹ افیکٹڈ می ریلی ویل، سو آئی وانٹڈ ٹو شیئر. آئی تھنک امام راضی کا یہ قول ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. پہلے دنیا میں سارے جو لوگ ہیں وہ مردہ ہیں، ان میں سے زندہ صرف وہی ہیں جو علم والے ہیں. علم والوں میں بھی سب لوگ سو رہے ہیں، جاگے ہوئے صرف وہی ہیں جو عمل والے ہیں. عمل والے بھی خطرے میں ہیں، خطرے سے باہر وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں. اخلاص والے بھی تباہی میں ہیں، تباہی سے سیف صرف وہی ہیں جو عاجزی والے ہیں.
نکھرتے 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 کہاں جا پہنچتا ہے نا، ہم تو پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں بیچ میں. یہ منہاج القاصدین ہے نا، اس میں یہ کوٹیشن ہے. اور اس میں اسی طرح ایک اور بات ہے نا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، پھر سونے کا وقت ختم ہو جائے گا، ابھی غفلت میں ہے. تو بہرحال فرشتے جو ہیں وہ چونکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو فرشتوں کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ ان کی رفتار بہت زیادہ ہے؟ رہتے وہ آسمانوں پہ ہیں، ان کی جگہ مقرر ہیں، صفوں میں ہیں، ویل آرگنائزڈ ہیں، اپنے کاموں کو خوب جانتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی کوئی آ کے سوال کر ہی رہا ہوتا تھا تو فرشتہ آ جاتا تھا جواب لے کے، اتنی تیزی سے، ایک پلک جھپکنے کی دیر میں وہ پہنچ گیا اور آپ کو بتا دیا جواب کہ آپ ان کو یہ بتائیں. اور وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتا تھا. ہر موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی گئی ہے. کچھ چیزیں آپ نے اجتہاد سے کی ہیں، اگر وہ درست ہوتا تھا تو اس پہ کوئی مزید بات نہیں ہوتی، اور اگر نہیں، جیسے ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے مارا، تو آپ نے کہا تم بھی مار لو. ابھی وہ نکلی نہیں تھی باہر، کے فرشتہ آ گیا، کہنے لگا کہ نہیں، روک دیں، عورت نہیں مارے. اس میں حکمت ہے. کیوں؟ دیکھیے، واپس تو ٹھہر کے مارے گا نا. آپ نازک ہاتھ کسی آہنی جسم کے اوپر مارے نا، اس کو تو کچھ نہیں ہونا، آپ کا ہاتھ نیلا ہو جائے گا. اپنے آپ کو، یعنی میں تو بچوں کو کبھی مارا نہیں تھا، لیکن اگر کبھی تھوڑا بہت کچھ لگا بھی کہیں ہاتھ، تو اپنے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی، اسی کو سہلانا شروع کر دیا. تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن والی بات نہیں ہے. اس طرح عورت کو بچایا گیا ہے، کیونکہ اگر عورت مارتی ہے تو اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھے گا، تو وہ اور انتہائی قدم اٹھا لے گا. خیر، فرشتوں کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. واقعہ معراج والی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور کے متعلق بتایا کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ، اتنے زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها ان تئط ما فيها ان تئط ما فيها موضع اربع اصابع ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك وادع جبهته ساجدا لله. آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں تو 4 انگلی کی جگہ نہیں، مگر فرشتہ وہاں اپنی پیشانی اللہ کے لیے سجدے میں رکھے ہوئے ہے. 4 انگلی جگہ نہیں جو خالی ہو. اتنی عبادت ہو رہی ہے اللہ کی. اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کے نام اور فضائل اور کام قرآن مجید یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص طور پر جن فرشتوں کے نام ذکر ہوئے ہیں، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، مالک، ہاروت، ماروت وغیرہ، یا جن کا کوئی وصف بیان ہوا ہے جیسے نگران، نگہبان، قوت والا، بلند مرتبہ والا وغیرہ، یا کوئی ذمہ داری ذکر ہوئی ہو جیسے موت کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، یا اجمالاً یعنی مختصراً جن کی ذمہ داریوں کا ذکر ہوا ہے جیسے عرش اٹھانے والے، کرامن کاتبین وغیرہ، ان سب پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح ذکر ہوا ہے. پھر اہم بات یہ کہ فرشتوں سے دشمنی رکھنے سے بچنا ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے.
اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ فرشتوں سے دوستی رکھیں، کیونکہ وہ بھی ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان کی تائید اور حمایت کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے یہ۔ استقامت کا یہ اجر ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کو رب مان کر جو استقامت اختیار کرنی ہے کہ اس آخری دم تک اسی کو رب ماننا ہے، اسی کے دین پر رہنا ہے، تو اس کا یہ اجر بتایا گیا۔ ان کے لیے خوشخبری، دین کے رستے پہ آ کر پھر اس رستے کو چھوڑ دینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ مائک لیجیے۔ استاذہ یہ جو صبح ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک، کتنی پیاری دعا ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ فرشتے کتنے، اور وہ سب کو ہم اپنا گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں انک اللہ انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا بالکل، شریک لک۔ بہت پیاری دعا ہے وہ بھی۔ استاذہ جی یہ بیت المعمور کا کیا مطلب؟ جیسے جہاں بیت اللہ ہے نا، جی اس کے عین اوپر 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے اسی طرح جس پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ انسان تو زمین پہ کرتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، تو فرشتوں کے لیے طواف کی جگہ وہ ہے۔ یوسف جی یہ اتنی پیاری آیت ہے، اس میں ہمیں ساری زندگی یہی فکر ہوتا ہے کہ یہ چھوڑ دے گا، وہ چھوڑ دے گا، وہ چھوڑ دے گا، رشتے چھوڑ دیں گے، یہی ہوتی دوست ہے، چھوڑ دیں گے۔ دوست چھوڑ دیں گے، لیکن سبحان اللہ صرف رب اللہ پر استحکامات سے وہ دوست ملیں گے جو آخرت تک نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل، لیکن ہم عقل رکھتے ہوئے بھی عقل استعمال نہیں کرتے، یعنی فرشتوں کی دوستی کا ہمیں کوئی شوق نہیں، لوگوں کی ہی پرواہ ہے۔ یعنی لوگوں کو ہم نے رب سے بھی بڑا بنا رکھا ہے نا، لوگوں کا ڈر، لوگوں کی فکر، لوگوں کی ہر چیز لوگوں کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی بجائے ہم نے پیرالل کوئی اور رکھے ہوئے ہیں۔ اپنا جینا مرنا، زندگی موت، ہر چیز لوگوں کی خاطر، یعنی لوگوں کی خاطر مطلب یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہ بس یہ کسی طرح راضی ہو جائیں۔ پھر اسی طرح جسامت اور فضیلت میں فرشتے مختلف درجہ بندیاں رکھتے ہیں، سب فرشتے یکساں نہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ فرشتوں میں سے افضل ترین فرشتے وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جبرائیل وغیرہ اور جو بڑے فرشتے ہیں تو اپنی جگہ ہیں ہی۔ تو بدر میں جو فرشتے حاضر ہوئے تھے ان کے بارے میں آتا ہے معاذ بن رفاع اپنے والد رفاع سے جو بدر میں شریک تھے روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ آپ بدر والوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں سے افضل، یا اسی طرح کی کوئی بات کی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں، یعنی صحابہ میں سے وہ افضل ہیں جو بدر میں شریک ہو، اور فرشتوں میں وہ جو بدر میں شریک ہو۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی کیوں، آخر کیوں؟ جہاد تو اور بھی ہوئے سارے، احد بھی جہاد تھا، اور بھی کوئی موقع خاص ہوتا ہے۔ 313 تھے، اور وہ دیکھیے یہ پہلا مارکا تھا اور مشکل تھا، اور بغیر تیاری کے اچانک اعلان ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا مینٹلی آپ پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے، آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، یا اب جنگ بدر تو یعنی اس میں تو اچانک یہ ساری سچویشن پیش آئی، اور جب کال دی گئی تو سارے لوگ نہیں آئے تھے پھر بھی، لیکن بہت سے لوگ آ گئے جو آ سکتے تھے، اور وہ لے گئے مقام۔ تو
بعض اوقات سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم کئی عذر بہانے تلاش کر کے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ ایسی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ جس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اس کو مس کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے بہت بڑا ریوارڈ کھو دیا. پائنیئرز جو ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں، یہ ٹرینڈ سیٹرز سے نا. آپ کیا کہیں؟ مائک دیجیے. استاذہ یہ جو بات ہے کہ سب سے پہلے حق کی بات پہ لبیک کہنا، یہ دل سے ہوتا ہے. جیسے ہی آپ وہ ایک پوائنٹ کراس کرتے ہیں دین آپ دماغ سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں جا کے یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا نہیں ہوگا، ابھی تو میرے یہ کام رہتے ہیں اور ہاں ابھی سے میں اس میں لگ جاؤں. سیم جیسے بدر میں جنہوں نے دل سے سوچا انہوں نے فوراً یس، Yes. جنہوں نے پھر گھر کا بچوں کا یہ وہ، تو ہماری لائف بھی ایسی ہے، بدر ہی ہے، جنگ ہی ہے. پہلے سٹیپ پہ اللہ کا پیغام آ جائے یس، اس کے بعد پھر وہی گھر دنیا یہ وہ آپ کی پلاننگ آپ کی لائف آپ کی وہ سب آ جاتا ہے. دین یو سیٹ بیک، دین یو اسٹاپ اف یو کراس دیٹ. سو دیکھیے کہ یہ قربانی کا موقع تھا نا، بدر ایک قربانی کا موقع تھا. اسلحہ بھی خاص نہیں تھا، سواریاں تو تھی نہیں. اچھا میں سمجھتی تھی کہ وہ مدینہ سے نکل کے نا 2-3 میل کے فاصلے پہ کہیں بدر ہے. مجھے ہمیشہ میرے من پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی. شاید جب پڑھی بدر کے بارے میں تو کوئی اتنا میں نے تو اس پہ کوئی میں نے چیز ہی نہیں پڑھی. اچھا ایک دفعہ ہم عمرے پر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ نا ہم آپ کو بدر کے راستے سے لے کے جائیں گے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، یہ تو اچھا ہے، ہم بدر دیکھ لیں گے. تقریباً 80 کلومیٹر تھا اور پہاڑی راستہ سارا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ. میں تو حیران پریشان، میں نے کہا اتنی دور آئے تھے اور اس مشکل اور وہاں تو گرمی بھی کتنی ہوتی ہے، سردیوں میں بھی دھوپ میں چلنا پڑے تو کتنی گرمی ہوتی ہے وہاں. تو اس دن مجھے قدر آئی کہ یعنی صحابہ کی ایک قدر آئی کہ کس طرح وہ تیار ہو گئے. نہ ساز و سامان نہ سواریاں نہیں تھیں، یعنی پیدل آنا پڑا. استاذہ جب ہم تو 2 کلومیٹر چل کے ٹوٹ کے گر پڑے، بس نہیں اور نہیں جا سکتے. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام دل پہ اترتا ہے، تو جب دل پہ بات اترے وہ دل سے ہی پھر جواب دینی ہوتی ہے نا. بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، مجھے بھی یہ شعر یاد آ رہا تھا. عقل ہے محفل تماشائے تماشائے لب لب بام بام ابھی. ابھی. یس. پیٹ بھی تو رہتے اس کے بعد مارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ 10 سال سے ظلم و ستم سہ رہے ہیں اور پھر اچانک آپ کو موقع مل رہا ہے. بالکل جی، یہ بھی تھا، خونی رشتے مد مقابل تھے. بڑی اہم بات ہے یہ بھی، تعداد بھی کم تھی. رمضان بھی تھا. یس. ثم استقاموا. ان لوگوں نے کہا ہمارا بدلہ اس پر قائم رکھے، ان پر وہ قائم رہے نا، اپنی بات پہ قائم رہے. بالکل. یقین کی انتہا لگتی ہے نا مجھے یہاں، کیونکہ جب تک یقین نہ ہو تو انسان کے اندر وہ ہمت جرت نہیں ہوتی، پھر پیشن نہیں ہوتا. جب ہاں اس وقت بالکل بہت بہت مشکل، کیونکہ وہ تو بالکل پہلی بار تھی ہر چیز میں. ان کا اذهب انت وربك فقاتلا. انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم اتنے افضل ہو جائیں گے، اور اسی لیے فار لائف سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. اب یہ جو بھی کریں ان کا اللہ ان کے بخش دیا ان کو. اچھا اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن اور فرشتے فوت ہوتے ہیں؟ جن تو فوت ہوتے ہیں. اچھا تو اگر فوت ہوتے ہیں تو کیا ان کا جنازہ ہوتا ہے؟ انہیں دفن کہاں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ کلو من علیہا فان ہے نا، تو اس لیے یہ بات تو ہے کہ فنا تو ہے، فوت تو ہوتے ہیں، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون.
واضح الفاظ ہیں حدیث کے، جن و انس جو ہیں مر جاتے ہیں۔ اب جہاں تک ان کے دفن کہاں ہوتے ہیں مرنے کے بعد، نماز جنازہ ہوتی ہے کہ نہیں، ان کی عمر کتنی ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ سب غیب کا علم ہے، ہمیں نہیں پتا۔ انسان تو مٹی سے بنا ہے نا، تو وہ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، ان کی تو تخلیق ہی ڈفرینٹ ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو کہیں سے کوئی جواب نہیں ملے گا ان باتوں کا، لہٰذا اس پر زیادہ بحث کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کے سوال کر دیتے ہیں نا، تو ایک جواب ہے، یہ غیب کا علم ہے، ہمیں نہیں معلوم، لا ادری۔ اتنا پتہ ہے کہ جن مرتے ہیں۔ بس اتنا پتہ ہے، سب مرتے ہیں، جن بھی فرشتے بھی، سب کو موت ہے، کیونکہ صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، مریں گے۔ ابھی اگر مرتے ہیں یا نہیں، لیکن قیامت، اللہ تعالیٰ کہے گا جی، کہ سب مر سب مر جاؤ تو سب۔ نہیں نہیں نہیں، مت نہیں، جی فرشتے، ہاں لیکن جسم تو ہے نا، پر بھی ہیں ان کے۔ اب یعنی کہ آپ نے جیلی فش دیکھی ہے کبھی؟ تو اس کا وجود تو ہے نا، لیکن وہ دیکھنے میں کیا دکھتی ہے؟ کوئی چیز نظر کچھ بھی نہیں۔ تو فرشتے بھی پر ہیں ان کے، لیکن وہ ہو سکتا ہے، ابھی تو ہم نے پڑھا نا، ان کی غذا تسبیح ہے۔ جی، جنات کی ان سے پوچھنا پڑے گا کیا کھاتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، ہوا کھاتے ہوں گے، ہڈیاں وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، اور باقی تفصیل نہیں پتا۔ کسی کوئی جن قابو آیا تو اس سے پوچھیں گے۔ جی ہاں، تو وہ جی ہاں بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہی علیہ 600 جناح ينثر من ریشہ التحاویل الدر والیاقوت۔ سبحان اللہ، یہ فرشتوں کا حسن ہے۔ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا جن کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ اور ایک اور جگہ پر آتے ہیں گرین کلر کا تھا اور اس کے موتی اور یاقوت، کتنا خوبصورت ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی جبریل علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں آتا ہے، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، اسے نہایت مضبوط فرشتے نے سکھایا ہے جو کہ خوبصورت ہے، ذو مرہ، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ سیدنا ابن عباس نے ذو مرہ کا مطلب بتایا خوبصورت مظہر والا، یعنی آؤٹ لک اس کا بہت خوبصورت۔ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد لمبا چوڑا اور خوبصورت مرد ہے، یعنی اس کا بلڈ بھی اچھی اور پرسنالٹی بہت خوبصورت۔ اب فرشتوں کے کام کیا ہیں؟ فرشتے کائنات میں مختلف ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ فرشتے کائنات میں مختلف ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ کچھ فرشتے پہاڑوں پر مقرر ہیں، کچھ بارش پر، کچھ رحم مادر پر، اور کچھ انسان پر مقرر ہیں۔ کچھ موت کے فرشتے ہیں اور کچھ قبر میں سوال کرنے پر مقرر ہیں، کچھ دوزخ کی آگ پر اور اس کے مزید بھڑکانے پر، اسی طرح کچھ فرشتے جنت پر مقرر ہیں، یعنی ان کی مختلف ڈیوٹیز ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ان فرشتوں کے کام مندرجہ ذیل ہیں۔ جبریل علیہ السلام، آپ کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوت اور امانت کی تعریف فرمائی ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ بے شک یہ قرآن یقیناً ایک معزز پیامبر کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں وہ اطاعت کیا جاتا ہے، یعنی باقی فرشتے اس کی بات مانتے ہیں، امانت دار ہے، یعنی جو وحی جیسی دی جاتی ہے، جو بات بتائی جاتی ہے ویسی ہی آ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغمبروں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ بندوں اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. یہ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جسے روح الامین لے کر اترا ہے، اور روح الامین سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہے. آپ کے دل پر اترا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں. نذیرن واضح عربی زبان میں ہے. واقع معراج کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سفر کے بڑے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یعنی ساتھ رہنے کا شرف جبریل علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا. وہ آپ کے کمپینین تھے اس سفر میں. آپ نے جبریل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے. ایک دفعہ بعثت کے ابتدائی دور میں یعنی جب آپ کو نبوت ملی، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس. پھر ہے میکائیل علیہ السلام. ان کے ذمہ بارش اور روزی پہنچانے کا کام ہے. ان کے ساتھ بہت سے مددگار فرشتے بھی ہیں جو بارشوں اور ہواؤں کو حکم الہی سے مختلف سمتوں اور مقامات پر لے جاتے ہیں. جو بادل جا رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف. کبھی آپ نے غور کیا کہ آج بادل کس طرف کو جا رہے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھتے. روزانہ دیکھا کریں، اللہ کی قدرت کو دیکھا کریں. یہ اللہ کا امر ہوتا ہے نا، جدھر اللہ ہوا کو حکم دے کہ ادھر لے جاؤ ادھر لے جاتے. عام طور پہ میں نے دیکھا سمر میں جو ہے وہ ایسٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور آج کل تھوڑے ویسٹ کی طرف آ رہے ہیں. ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. سردی جب آتی ہے تو بادلوں کا رخ بدل جاتا ہے. ایک طویل روایت میں بیان ہوا ہے کہ یہودی آپ کے پاس آئے اور کہا جبریل تو جنگ، قتال اور عذاب کا حکم لے کر اترتا ہے، اس لیے ہمارا دشمن ہے. ہاں اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تو پھر آپ کی بات قابل قبول تھی. کیونکہ یہود نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ کے پاس وہی کون لاتا ہے، تو آپ نے جبریل کا بتایا، تو کہا ہم تو اس کو نہیں مانتے، وہ تو ہمارا دشمن ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتی. پھر ہے اسرافیل علیہ السلام. یہ ایک بزرگ فرشتہ ہیں جن کا خصوصی ذکر نماز تہجد کی دعا میں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اے اللہ، جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا ان میں اپنے حکم سے میری حق کی طرف رہنمائی فرما. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. یعنی جن چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو مجھے حق کی راہ دکھا، کیونکہ تو جس کی چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دینا. ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے نا، کون کون سی؟ ہدایت ارشاد اور توفیق. ہدایت ارشاد اللہ کی طرف سے ہے وحی کی صورت میں، اور توفیق تو صرف اللہ کی طرف سے، جبکہ ہدایت ارشاد میں بندے بھی مرشد ہو سکتے ہیں، معلم ہو سکتے ہیں، آپ کو راہ دکھا سکتے ہیں. پھر ہے صاحب السور. بعض لوگ ان کو اسرافیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صاحب السور کا نام اسرافیل نہیں ہے. ان کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے. انہیں صاحب القرن بھی کہا گیا ہے. اللہ کے حکم سے یہ 3 بار سور پھونکیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سور والے نے اپنا منہ سور پر رکھا ہوا ہے، اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں اور منتظر ہے کہ کب پھونکنے کا حکم ملتا ہے تو وہ پھونک دے. مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ. ہمیں اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ انسان اتنے خطرے میں ہے کہ کس وقت اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے. تو انسان جب بھی کوئی پریشانی والی بات دیکھے
یا کوئی ایسے حالات دیکھے تو حسبنا اللہ پڑھے۔ پھر ہے ملک الموت، موت یعنی روح قبض کرنے کا نام، روح قبض کرنے کا کام ان کے سپرد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے موت کا فرشتہ تمہیں فوت کرے گا، اس کی بھی ڈیوٹی لگ چکی ہے، کون کس کے پاس جائے گا، وہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اپوائنٹڈ ہے۔ فرشتہ موت کے ساتھ اور مددگار فرشتے بھی ہوتے ہیں، ایک کو ملک الموت کہتے ہیں، باقی اس کے ہیلپرز ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں موت کے ان فرشتوں کو النازعات اور الناشطات کہا گیا ہے۔ النازعات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو انتہائی سختی، شدت اور عذاب دے کر کھینچتے ہیں، جبکہ الناشطات سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں جو اہل ایمان متقی لوگوں کی ارواح کو انتہائی نرمی اور محبت سے کھینچتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے آسانی کرنا، مشکل مرحلہ ہے۔ جی آپ یہ ابھی کسی نے اتنی پیاری بات بتائی، انہوں نے کہا کہ سارے لوگ حسن خاتمہ مانگتے ہیں، حسن خاتمہ مانگتے ہیں، حسن زندگی بھی مانگ لیا کریں کہ دنیا زندگی بھی اچھا گزارے تاکہ آپ کا خاتمہ حسن پہ ہی ہو، بالکل خوبصورت ہی ہو۔ جیسی زندگی ہوگی ویسے ہی انجام ہوگا۔ پھر ہے روح لے کر چڑھنے والے فرشتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، دو فرشتے ہیں اس پر، نکالنے والا ایک ہے جو اندر سے نکالتا ہے، پھر وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، کفن میں لپیٹ کے دے دیتا ہے، پھر وہ لے کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں کیسی پاک روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس بدن پر رحمت نازل کرے جس کو تو آباد رکھتی تھی۔ اس کے بعد اس کے رب عز و جل کے سامنے اس کو لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اسے آخری وقت تک کے لیے لے چلو، اور بے شک کافر کی روح جس وقت نکلتی ہے آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں کیسی خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے لے چلو، یعنی اب اس کو انتظار کراؤ قیامت تک۔ منکر نکیر وہ فرشتے ہیں جو مرنے کے بعد قبر میں آدمی سے سوالات کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، رنگ کالا آنکھیں نیلی، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور یہ سخت انٹرویو لیں گے۔ حاملین عرش کچھ فرشتوں کو اللہ کا عرش اٹھانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آپ کے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ حاملین عرش کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہا گیا ہے فرشتے کی طرف سے کہ میں تمہیں حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کے متعلق بتاؤں، بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ یعنی بیچ کی گردن 700 سال کے سفر کے برابر ہے۔ کتنا ہیوج ہوگا۔ پھر جنت کے فرشتے، یہ جنت کے دربان ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، کہیں گے سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، تو کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا۔ دوزخ کے فرشتے، دوزخ کے انتظام کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں، دوزخ کے انتظام کے لیے 19 داروغے ہیں۔
اللہ کی طرف سے یہ دوزخیوں کو عذاب دینے پر معمور ہے۔ فرمان الہی ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا۔ ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونکوں گا، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، کھال کو جھلسا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ہم نے آگ کو دوزخ کے نگران فرشتوں کو ہی بنایا ہے۔ یعنی ہم نے آگ دوزخ کے نگران صرف فرشتوں کو ہی بنایا ہے، اور ہم نے ان فرشتوں کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک فتنہ بنا دیا ہے۔ اللہ کی اللہ ہی جانے کیا کچھ ہے اور کیسا کیسا ہے۔ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، اور وہ پکاریں گے اے مالک چاہیے کہ تیرا رب ہمارا فیصلہ کر دے۔ کس چیز کا فیصلہ؟ مر جائے، موت کا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی قالا الذی یوقد النار مالک خازن النار وانا جبریل وہذا میکائیل۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے، دونوں نے کہا جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ یعنی مالک ہے، اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ کتنا رہتا ہے ابھی اس کا فرشتوں کا باب؟ ابھی ہے کافی، ٹھیک ہے۔ کرامن کاتبین، ابھی پھر یہ کافی فرشتے ہیں، اب تو میرا خیال ہے ٹائم ہو چکا، تو اتنا ہی ٹھیک ہے تاکہ آپ نماز وقت پر پڑھ سکیں۔ ہم کرامن کاتبین سے شروع کریں گے نا؟ اوکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج سسٹر رانا کی جگہ آپ کو میری آواز سننے کو مل رہی ہے۔ چلے آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ الحمدللہ۔ چلے کوئک سا ہم ایک اپنا اس میں سے پوائنٹ لیں گے انشاءاللہ، جو ابھی لیسن ہم نے سنا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھا فرشتوں کے بارے میں، ان کے مختلف کام اور ان کے نام اور ان کی جو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ فرشتوں پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس پہ فرشتوں پہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا تعلق کس چیز سے، کس قسم کے ایمان سے ہے؟ غیب، کیونکہ ان کا تعلق غیب سے ہے۔ فرشتے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اللہ، جیسے ہم نے سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کہ آج ہمارے جو لیسن کا اختتام تھا وہ کہاں پہ ہوا کہ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ،
اور اس کے بعد ہم نے آج کے لیسن میں بھی یہ بات اسلامی عقائد کے حوالے سے بھی دیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو تھام لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی مدد فرما دے، کتنا اگر آپ اپنے لیسنس کو کنیکٹ کریں تو بہت زبردست ہمیں اس کے اندر سے جو ہے وہ سمجھ بھی آتی ہے، سپورٹ بھی ملتی ہے اور ذہن کھلتا ہے۔ اچھا جی، اب جو فرشتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی سے لے کے ہماری پیدائش، ہماری موت، ہمارے ایک اعمال نامے، دنیا کا نظام، کائنات کا چلنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہر فعل میں فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہر جگہ پہ۔ تو ان کے بارے میں جاننا اور ان کے کاموں کو کرنا، اور پھر ان کے بارے میں جاننے سے ہمیں کیا کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ اگر ان کے بارے میں ہم جان لیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ دوستی، اوکے، اور کانشیسنس آ جائے گی نا، یقین کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے جو ایکٹس ہوں گے، جو ہم کام کریں گے، ان کے اندر ہم کانشیس ہو جائیں گے۔ اگر دیکھیں ہمیں یہ تو بچپن سے سکھا دیا جاتا ہے نا کہ کندھوں پہ فرشتے ہیں، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں نا، گڈ ڈیڈس کا ہے، بیڈ ڈیڈس کا ہے، نیکی کا ہے، اچھائی کا ہے۔ اب ہمارا کانسیپٹ وہاں تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم نے پڑھا ہمیں پتہ چلتا ہے ہواؤں کے فرشتے ہیں، بارش کے فرشتہ ہے، روح کو نکالنے والے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام۔ اور پھر ہم نے کتنی خوبصورت بات آج سیکھی کہ ہر فرشتے کا رینک بھی ڈفرینٹ ہے۔ ہمیں تو صرف 4 کے بارے میں بتایا جاتا تھا نا، تو ہر فرشتے کا جو ہے رینک ڈفرینٹ ہے، اس کی جس طرح کی ذمہ داری ہے اس کے حساب سے اس کے اوپر وہ آتا ہے۔ جی، بدر والے فرشتے کس طرح ان کا جس طرح اصحاب جو ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے ان کے درجات تھے، اس طرح بدر والے فرشتوں کے درجات ہیں۔ پھر جو وحی لے کے آتے تھے فرشتے وہ ہیں، پھر ان کے سردار ہیں۔ تو ان جیسے جیسے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں آپ کی کانشیسنس بڑھتی ہے۔ ابھی دیکھیں ہمارا وہ ہوتا تھا نا کہ گڈ اینڈ بیڈ کلمات لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ آگے سورہ قاف میں بھی پڑھیں گے کہ منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے حاضر تیار بیٹھا ہے۔ منکر نکیر کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کانشیس، اب آپ کتنی کانشیسنس ہے کہ ہمارے ہر ایکٹ میں، ہر جگہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، دعا پڑھ کے نکلتے ہیں، اس ٹائم فرشتہ ہے۔ آنکھ کی حفاظت پہ فرشتہ ہے، یعنی یو نیم اٹ، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو ہمارے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ ملک الموت ہے، بالکل۔ تو کانشیس ہونے کے لیے ایک اچھی اور حالت ایمان میں زندگی گزارنے کے لیے اور خاتمہ بالخیر کے لیے ایمان بالغیب کے متعلق امور کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، کوئی ایسی بات جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ عالم، لا ادری، سمپل کہ نہیں پتا، صحیح۔ اور جو غیب کے امور ہیں اس کے بارے میں کیا ہمیں بہت زیادہ ریسرچ کرنی چاہیے، پیچھے پڑھنا چاہیے ان کے بارے میں؟ نہیں۔ چلیں یہیں پہ ہم اپنا جو ہے، یہی ہمارا جو ہے نا وہ ٹیک ہوم لیسن ہے کہ جتنا ہمیں پتہ چل گیا اس کو ہم لیں گے، اور جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں ہم بحث مباحثہ نہیں کریں گے، اور جتنے یہ غیب کے امور ہیں ان کے بارے میں جاننے سے، اور خاص طور پہ فرشتوں کے بارے میں جاننے سے ہماری کیا ہے، کانشیسنس بڑھتی ہے نا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جو حاجات کو، جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ یہیں پہ اپنے سیشن کو کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اور ویک اتنی جلدی گزر جاتا ہے، اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیں آج تھرسڈے ہے، اور پھر ویکینڈ کے بعد انشاءاللہ ہم ٹیوزڈے کو باذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت دی زندگی کی تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور حسن خاتمہ جو ہے وہ نصیب کریں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔